یہ الگ بات ہے کہ دشمنوں کو یا وہ کھلاتا ہے یا علی کھلاتا ہے. اس وقت تو ساری دنیا اب حسین کے نام پہ پلے گی، دوست بھی دشمن بھی. دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ حسین کا صدقہ نہیں کرتا. تو جو مخالف کر کے کھائے گا، مخالفت کر کے کھائے گا، وہ بھی تو صدقہ حسین کا ہے. بخیل جو خود خرچ نہ کرے، دوسرے پہ غصے ہو. بخیل. کئی بندے ہوتے ہیں ان کے پلے سے خرچہ بھی نہیں ہوتا، دوسروں کی دیکھیں گے ان کے پریشان ہو جاتے. لئیم، نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. جو پڑا ہوا ہے اپنے پاس بھی وہی. علی فرماتے ہیں کہ یہ امیر ہو کے غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، زندگی غریبوں جیسی گزارتے ہیں. علی فرماتے ہیں حساب امیروں جیسا دینا پڑے گا. اتنے جتی 6 مہینے نہیں بدلنی، ہمیں ٹوٹ بنجے. علی فرماتے ہیں حساب اسے امیروں والا دینا پڑے گا. علی کریم ہے، جس بندہ ہی نہیں، حقیقت میں وہ بندہ ہی نہیں جس کے دل میں علی نہیں، اور جس کے دل میں علی ہے اسے اپنے بادشاہ کی صفت کی تعریف سن کے خوشی ہوگی. کریم ہے علی. کریم کا دوسرا ترجمہ ہے جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے. فکرہ عرض کر رہا ہوں، جس نے لکھنا لکھے، جا کے مولویوں سے پوچھنا، غیروں سے نہیں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں. 2 بادشاہ ہیں، دونوں مسلمان نہیں. ایک حاتم، ایک نوشیروان عادل. یہ دونوں ہیں جو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اللہ انہیں جہنم میں بھی نہیں پھینکے گا. پھر سن لیں، اس پہ ویسے تو غیر بھی متفق ہے، لیکن میں غیروں کے لیے پڑھتا نہیں. جو اپنے شیعہ ہیں ان سے پوچھنا کہ یہ 2 جو ہیں، سارے آپ کو شیعہ سنی علماء کہیں گے کہ اللہ انہیں جہنم میں بھی نہیں پھینکے گا، جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اگر کسی نے بہت زیادہ فکرہ لکھا تو راحت صاحب یہ لکھا کہ آگ کو حکم ہوگا کہ انہیں ڈراتی رہے لیکن جلانا مت. اگلا جو فکرہ لکھا ہے اس کے لیے یہ فکرہ سنایا. وہ کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں اللہ کی ایک ایک صفت ہے. ایک میں سخاوت، دوسرے میں عدالت. ماننے پہ آؤ تو کافروں میں اللہ کی صفتیں مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو جو اللہ کی ساری صفتوں کا مظہر ہے اس علی کو نہیں مانتے. حاتم میں سخاوت، نوشیروان میں عادل. عام سخی تھا حاتم. بندے گھوڑا مانگنے گئے، بڑا قیمتی گھوڑا. گھر پہنچے، اس نے کھانا کھلایا. آنے کا مقصد صبح پوچھا، انہوں نے کہا اس تیرے گھوڑے کی بڑی تعریف سنی ہے، بڑا قیمتی ہے، وہ لینے آئے. حاتم نے بتایا تو ہم رات آئے، گھر میں اور کوئی جانور تھا نہیں، میں نے اسے ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا. جو اس زمانے کی شریعت میں گھوڑا جائز تھا. حضور کے آنے کے بعد جنہوں نے کھوتے ذبح کر کے کھائے انہوں نے غلطی کی. اے ملتان دے علاقے دا واقع ہے، کوئی غصہ نہ کر جائے مفت میں. ٹی وی میں بھی دکھاتے رہے، وہ ہوٹل پہ کوئی بندہ تھا تو وہ کھوتے کھلاتا. میں کوئی خیبر کا ذکر نہیں کیتا جی. بادشاہ مہینے گرامی قدر آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے. بندہ اٹھا آیا امام حسن کی بارگاہ میں، مولا تیرا بابا علی زیادہ سخی تھا یا حاتم؟
بھرے دربار میں حسن مجتبی کے سامنے اس کے باپ کی عزت کا سوال ہوا. جسے باپ کی تعریف اچھی نہ لگے وہ حرامی ہوتا ہے. جنہیں سمجھ آئیے حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. جسے سید ہو کے علی ولی اللہ اچھا نہ لگے، نوح کی اولاد نہیں تو اور کون ہے؟ بندے اپنے بے عزت باپ کی عزت بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اللہ نے جسے علی جیسا عزت ماں بابا عطا کیا ہو، اس دور کا سید ہو، جد تو اس کا علی ہے. ایک کالے امامے والے بندے نے مجھے لکھنؤ میں گھیر لیا، ایک نفیس اور نازک بہت زیادہ. میں نیچ ماری تو انہوں چکر آ گیا. لکھنؤ ہے تو اس میں نفاست تو ہے نا جناب. تو اسے مجھے کہا کہ یہ آپ نے علی ولی اللہ جو شروع کیا، یہ کیسے شروع کیا؟ میں نے کہا جی میں نے، میری کیا اوقات ہے کہ میں شروع کروں؟ اللہ نے فرمایا، محمد نے بازو پکڑ کے دکھایا. اس نے کہا اس کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا خود آپ. اس نے کہا میں کیسے؟ میں نے کہا امامہ آپ کا کالا ہے، لگ رہا ہے آپ سید ہیں. انہوں نے شرما کے کہا الحمدللہ. میں نے کہا علی تجھے ہضم نہیں ہو رہا، بنی امیہ والوں کو کیسے ہضم ہوا؟ چودہ سو سال بعد علی ولی اللہ سن کے تجھے باہر چڑھ جاتا ہے. بنی امیہ والے ان کا کیا گزرا ہوگا؟ جس زمانے میں علی نام رکھنا جرم تھا، کہ نہیں اس زمانے کی کتابوں میں دکھا. اس زمانے کی کتابوں میں تجھے کیسے ملے؟ اس زمانے کی کتابوں میں شیعہ علماء بھی یہ لکھتے تھے، اس کے بعد کہے میرا امام فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لکھنے کی تو جرت نہیں تھی. خود مفاتیح الجنان میں اٹھا کے دیکھے، کئی دعائیں ہیں جن کے اندر ائمہ کی جگہ فلاں 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 لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ اپنے اماموں کے باری باری نام لے. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی نام رکھنا جرم تھا. بندہ پکڑ کے لے گئے، انہوں نے کہا تیرا نام علی ہے، گردن کاٹو. انہوں نے کہا غلطی کسے دی، سزا کسے نو. میرے چودھری صاحب کے لئے دور بیٹھے جی میرے ماں باپ نے رکھا ہے جی یہ نام. تو آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی آزان دے کے چلا گیا پاکستان بننے سے پہلے، دوسرا بندہ نماز پڑھنے آگیا، اسے سکھوں نے مارا آگے. تو رووے بھی صحیح دعا کہ غلطی کوئی کر گیا، سزا ملتے رہے. اتنے نازک دور سے گزرا ہے مذہب شیعہ. اس دور کا امتحان مکسرین ہے. پہلے تلوار تھی، اب فتویٰ ہے. اب اپنے مولویوں سے شیعہ ہونے کی سند لینی پڑتی. اور امتحان نام علی. میں نے کہا پاس ہونا ہے تو پھر پکے ہو جاؤ، کلمے میں بھی چھوڑو. پھر جس بندے کو نماز میں علی ولی اللہ پہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں، تو پھر کلمے میں نہ پڑھ. اللہ کلمے میں تجھے چھوڑ دے گا، نماز میں پکڑ لے گا. اگر جرم ہے تو پھر ہر جگہ جرم ہے، اگر ہے تو پھر ہر جگہ ہے. اسلام میں دو گواہ ہیں، دو گواہوں کے بغیر گواہی قبول نہیں ہوتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی کو چھوڑ دو گواہ پورے کر کے دکھا. جسے بات سمجھ آئے میری وہ میرے ساتھ بولے. دعویٰ ہے تیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے کر اس کے دو گواہ. اس کے ملک صاحب دو گواہ ہونے چاہیے. دعویٰ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کے دو گواہ پیش کر. تو نے ایک ہی گواہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ.
تو ایک گواہ ہو گیا، دوسرا گواہ کدھر؟ اسی لیے تو علی کو چھوڑنے والے کی توحید قبول نہیں ہوتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے دو گواہ ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر پڑھا اشہد ان محمد رسول، اس کے پھر دو گواہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر تو نے پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے پھر دو گواہ ہیں۔ اللہ کی گواہی کے لیے دو چھوٹے کافی نکلے۔ جو بندے جاگ رہے ہیں ان کے لیے فکر ہے، رسول بھی اللہ سے چھوٹا، علی بھی اللہ سے چھوٹا، دو چھوٹوں نے بڑے کی گواہی دے دی۔ مصطفیٰ کی گواہی کے لیے ایک بڑا ایک چھوٹا۔ علی تیری ولایت کے کیا کہنے، چھوٹے گواہ پہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ دو گواہ ہیں، دونوں علی سے بڑے، ایک کبریہ ایک مصطفیٰ۔ گواہی پوری نہ ہوئی تو قیامت میں جائے گا کیسے؟ علی کی ولایت متنازع نہیں، حلالیوں کے درمیان، ہر دور میں اختلافی ہے جس کا شجر نسب خراب۔ اس زمانے کا امتحان ہے ولایت علی، کیونکہ وارث ولایت کا ظہور قریب ہے۔ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے علی کی ولایت کا اقرار کر، نماز قبول کرانی علی کی ولایت کا اقرار کر، روزہ قبول کرانا علی کی ولایت کا اقرار کر، حج مقبول کروانی علی کی ولایت کا اقرار کر۔ اس لیے کہ علی کی ولایت وہ مضمون نہیں کہ جس کے لیے یہ کہا جائے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو نہ پڑھ تو پھر ٹھیک، کیونکہ علی نہ مشکوک شجروں کے لیے ہے نہ مشکوک ذہنوں کے لیے۔ شک اور علی کا آپس میں تعلق ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک شک ایک علی۔ علی یقین کی وادیوں میں رہتا، علی شریف ماؤں کی اولادوں کا نصیب ہے، علی یقین کی سلطنت کا حکمران ہے۔ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا، جیسے نے یہ دونوں کام کیے اس شہنشاہ کا نام علی ہے۔ آج توحید کے ڈنکے ہیں تو علی کی وجہ سے، آج رسالت کی عظمتیں ہیں تو علی کی وجہ سے۔ اس لیے امام باقر نے فرمایا جو علی کی ولایت میں شک کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے گلے میں لوہے کے کانٹوں کا ہار پہنائے گا، اور ہر ہار میں 100 شیطان بیٹھے گا جو علی کے منکر کا منہ چڑا چڑا کے اس کے منہ پہ تھوکے گا۔ اس لیے میر انیس نے کہا تھا پہنے جسے بھی عشق پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا طوق ہے۔ دنیا علی کی دشمن نہ ہوتی تو حسین مدینہ چھوڑتا کیوں؟ ہر شریف کو وطن بڑا پیارا ہے، کائنات میں جو بھی شریف ہے اسے وطن پیارا، غریب ہو تو وطن پیارا، امیر ہو تو وطن پیارا۔ وطن پیارے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میرے بڑوں کی قبریں، بڑی قیمتی 3 قبریں تھی حسین کی مدینے میں، حسن ویر کا مزار، نانے کا روزہ، اماں زہرا کی قبر۔ میں لکھ باریا حسین کی ماں تمہارے میرے مرحومین کی قبروں پہ رحمت کرے۔ بادل شاہ جی پرسہ دینے کے لیے 2 فقرے پڑھتا ہوں، رونے کا موسم آ گیا۔ یہ فضائل ان دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، یہ رونے کا صدقہ۔ کہیں بھی کوئی میت ہو جائے نا، بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور 2 باتیں کرتے ہیں، مرنے والا بہت اچھا تھا، دوسرا فقرہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہے۔ اچھا تھا اسے فضائل کہتے ہیں، افسوس ہوا اسے مصائب کہتے ہیں۔ ہم نے کون سی نئی بات کر لی؟
میرے گھر میں کوئی مر جائے، تمہارے گھر میں کوئی مر جائے، جس گلی سے مرضی جنازہ نکالو، کوئی اتنے غریب ہیں اہل بیت جن کے رونے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی. تمہارے مظلوم مذہب پہ کائنات قربان. بڑے قیمتی اثاثے حسین کے، اماں کی قبر، نانا کا مزار، حسن کی قبر. ایک لفظ کہتا ہوں، گجرات کے شرفاء بڑے بڑے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائے، اور اس لفظ کے لیے میری منت ہے کہ اسے یاد کر لینا. ترابی صاحب قبلہ منگوال سے قبلہ تشریف فرمائے، چوئی صاحب تشریف فرمائے. جس وقت حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت حسین کا گھر بھرا ہوا تھا. حسین اب دادا بن گیا تھا. بڑی باریک اور نازک بات تھی جو میں نے عرض کی ہے. اتنا بھرا ہوا تھا شبیر کا گھر کہ حسین اب دادا تھا. محمد باقر حسین کا پوتا، عقیل کے بیٹے، جعفر طیار کے بیٹے. اتنا بھرا ہوا گھر یہ کبھی نہیں تھا جتنا یہ 28 رجب کو بھرا. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ فکر عرض کروں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے. 28 رجب کو حسین جوان تھا، اتنا جوان تھا کہ 23 سال کا سجاد، 32 سال کا غازی، 57 سال کا حسین کٹھے چلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا عباس کون ہے، حسین کون ہے، سجاد کون. بتیس سال کی عمر سجاد کی عمر سے زیادہ ہے نا. جوان تھا تو اتنا کہ اپنی عمر سے بڑا برابر کا لگتا تھا. پھر بوڑھا ہوا تو اتنا، حنفیہ کو چاچا کا ناراض ہو کے کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ میری عمر دیکھ. جوانی کی علامتیں 3 ہیں. 28 رجب کو حسین کی داڑھی سیاہ تھی، کمر سیدھی تھی، بال سیاہ تھے، نگاہ ٹھیک تھی. بڑھاپے کی علامتیں 3 ہیں. بڑھاپے کی علامتیں 3 ہیں. نگاہ کمزور ہو جائے، کمر جھک جائے، بال سفید ہو جائے. 28 رجب کو حسین جوان تھا. یہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن. تو ہائے کرے تیرا نصیب ہے، استقبال کرنا سیدوں کا. اس ایک دن میں میرا غریب مولا بوڑھا ہو گیا. اکبر کی لاش میں آیا، نگاہ ختم ہو گئی. عباس کی لاش میں پہنچا، کمر ٹوٹ گئی. اصغر کو تیر لگا، سارے بال سفید ہو. مدینے میں سیدوں کا گھر آباد، بہن اور بھائی کے بسنے کے زمانے. علی اصغر کی آمد میں مبارکباد والے ابھی آ رہے تھے، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ اسی مہینے میں جب حسین نے سفر شروع کیا علی اصغر دنیا میں آیا. رجب میں اصغر کی ولادت ہوئی، رجب میں حسین نے مدینہ چھوڑا. ایک لفظ اور بھی کہنا ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ فکرہ جو ہم ذاکرین کہتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، یہ مجبوری ہے. لفظوں کی مجبوری، بیان کی مجبوری. اللہ کا قرآن میرے سر پہ رکھ، کعبے کی چھت پہ لے کے جاؤ. حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں. غریب سے مدینہ چھڑوایا گیا. زہر لے کے
30 लोग शाम से मदीने पहुंच गए थे। सुबह शाम इसी चक्कर में थे कि कोई मौका मिले हम इमाम को जहर दे दें। जैसे इमाम हसन को हमने अपने रास्ते से हटाया, वैसे हुसैन इब्ने अली को भी अपने इक़्तिदार के रास्ते से हटा। गरीब का प्रोग्राम यह था कि मैं कातिलों को छुपने नहीं दूंगा। सारी दुनिया कहती है हुसैन ने हज उम्रे में बदला। कभी गौर फरमाया किस तारीख को हुसैन मक्के से गया? 8 ज़िलहज को। और 8 ज़िलहज हज के लिहाज से बड़ा अहम तरीन दिन है। उस दिन हाजी कहीं भी हो वो कोशिश करता है मैं मक्के पहुंच जाऊं। और वो जो मक्के का वारिस था वो रश में, दीन की रोशनी में, दिन की रोशनी में, रात को भी जा सकते थे। लोग कहते हमें पता नहीं चला, पता नहीं हुसैन कब चला गया। हुसैन दिन को लोग एहराम बांध रहे हैं, शब्बीर एहराम खोल रहा, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं चला कि हुसैन जा रहे हैं। हज उसी का हुआ जो हुसैन के साथ गया। जो गरीब को छोड़ के इबादत की तरफ जाते हैं, उनकी इबादत क्या है? अब ऐसे करनी, वजू कर रहा था, अली का लश्कर गया, आधा वजू कर चुका, पूछा किसका लश्कर है? कहा अली को। दरमियान में वजू छोड़ के कहते मेरी नमाज वो जा रही। भला हो बेटा। ये मैंने जो हाल सुनाई ये मर्दों के, और अब आलिया आम मस्तूर नहीं, अली की बेटी। हम जाकिर रवानी में पढ़ देते हैं कि रात के अंधेरे में मां की कब्र पे जाती थी। हुसैन का जाकिर समझ के, ज़हरा का वकील समझ के आप मुझ पे एतबार करते हैं। आम कुर्सी नहीं, मिंबर रसूल समझ के कसम खा के कहता हूं रात को भी नहीं जाती थी। सिर्फ उस रात जाती थी जब चांद डूबा हुआ होता। मेरे सामने सादात तशरीफ फरमाए, मैं उनकी कनीज की औलाद हूं। मैं पहली मजलिस में यह फिक्रा जिम्मेदारी से पढ़ता हूं। यह दूसरा सफर है अली की बेटी का। एक दफा पहले भी सफर पे गई थी और इत्तेफाक से ऐसी कूफा गई थी। रात को अली ने ऐलान किया आज कोई घर से बाहर ना निकले, दरवाजे बंद रखना, मर्द औरत कोई बाहर ना निकले। बादशाह थी, लोगों ने कहा जो हुक्म मौला। रात का वक्त हुआ, कई मरतबा अब्बास देख कर आया। अब्बास ने आके बताया मौला परिंदे भी नहीं है। अली ने बेटी का हाथ पकड़ा, ज़ैनब मेरे साथ बाहर चल। मलका इस्मत अल्लाह की मुकम्मल गैरत अली के साथ घर से निकल के बाहर आई। अली ने बताया ये दारुल अम्मारा है, ये जामिया मस्जिद है, ये कूफे का मरकजी बाजार है। आगे एक चौक था, उस चौक का नाम है कनासा। इस चौक के अंदर मंडी लगती थी, हर मुल्क का बंदा यहां इकट्ठा होता था। यमन वाले, ताइफ वाले, शाम वाले सारे आगे खड़े होते थे। जो कसम कहो मैं वो खा के ये रिवायत पढ़ूं, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि दिन में इसमें हर मुल्क के बंदों का रश होता था, मंडी लगती थी। रात को तो अली ने सबको निकाला हुआ था, मैदान खाली था। लेकिन अचानक अली के चलते कदम रुक गए। दोनों जहान की गैरत के चेहरे पे पसीना आया। अब्बास मैं इधर ज़ैनब को नहीं ले जाऊंगा। इस चौक पे इस वक्त कोई भी न सही, लेकिन दिन को मंडी लगती है। चौक पे कोई न सही, तू रात बिस्तर पे भी हाय करेगा अगर तुझे फिक्रा समझ आए। इस वक्त यहाँ कोई ना सही, लेकिन दिन को मंडी लगती है। यहाँ दुनिया जहान का बदमाश इकट्ठे होते, मेरी गैरत गवारा नहीं होती जहाँ दिन के टाइम भी बदमाश इकट्ठे होते हो। मैं रात के वक्त वहां ज़ैनब को लेके जाऊं, मैं किस्मत को हूं या तकदीर। जिस मैदान में, खाली मैदान में अली रात को मजमे में उस जगह पे नहीं ले गया जहाँ दिन
کو بدماش کٹھے ہوتے تھے. حسین کے بعد عباس کے بعد 19 دن تک زینب اسی چوک پر ہاتھوں میں رسیاں پہنے ہوئے بے مکنو چادر رو رو کے کہتی تھی او میرا غیرت مند بابا جس بازار میں رات کے وقت تو زینب کو لے کے نہیں آتا تھا آ دیکھ میرے ویر مارے گئے اسی بازار میں زینب قیدن ہو کے کھڑی ہے. اور سیدو معاف کرنا کاش میں اگلا فکرہ نہ پڑتا لیکن نہ پڑھوں تو چھپتا ہے. علی رات کو نہیں لے کر گیا اور مجمع بھی نہ تھا. زینب دن میں کھڑی رہی. ہر ملک کا بدماش حسین کے قاتل کا جشن مناتا ہوا زینب کے سامنے اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. ابھی قبلہ کعبہ سے آپ نے سنا جہاں قبلہ نے چھوڑا ایک فکر آگے پڑھتا ہوں. کالی کناتیں بازار بند 28 رجب کی ڈوبتی ہوئی شام بار بار حسین عباس کو دیکھتا. عباس دوڑ کے گھوڑے پہ چڑھتا. یہ وہ لفظ ہے جو مجھے قبر میں بھی یاد آئے گا. گھوڑا دوڑاتا ہے گلیوں میں. کئی دفعہ غازی رکابیں چھوڑ دیتا ہے گھوڑے کی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں الحجاب. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. مہمان کا استقبال کرو جو 9 راتوں کے لیے تمہارا مہمان بن. الحجاب پردہ پردہ. کوئی عجیب اہتمام دو عجیب. ایک بہرا صحابی رسول کو اس کے بارے میں روایتیں کہتی ہیں آسمان پہ بجلی کڑکتی تھی اسے نہیں سنائی دیتی تھی. اتنا روئی ہے سادات حسین کے سفر پہ. اس صحابی کی کانوں میں آواز گئی بہرے کی. بیٹی سے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ ایک باپ ایک بیٹی ایک اور باپ ایک اور بیٹی دونوں کا قصہ پڑھتا ہوں. دوسرا باپ ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری حسین کا پہلا زبار حسین کا پہلا مجاور حسین کے بچپن کا دوست. جب غریب نے مدینہ چھوڑا ہے یہ مدینہ میں نہیں تھا یہ سفر پہ گیا ہوا تھا. واپس آیا مدینہ اجڑا ہوا. اس کی بیٹی ہمیشہ اس کی واپسی پہ اٹھ کے ملتی تھی. آج مٹی پہ بیٹھی. بیٹی کو مٹی پہ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں میں غریب کے رونے میں نہ ریاکاری کا قائل ہوں نہ زبان کا پابند. بزرگ ذاکرین کا ایک مصرع پڑھتا ہوں بلکہ 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کے عبادت کا سامان ہو جائے. اندر داخل ہوا جابر مٹی پہ بیٹی بیٹھی حیران ہو گیا. میرے استقبال میں میری بیٹی اٹھی کیوں نہیں؟ رو کے کہتی ہے حیران نہ تھی اگے وانگوں وے بابا تعظیم تیری آج ہوئی نہیں. ڈھل گئی ای بخت مدینے دا تے میں بین مقصد دے روئی نہیں. تے کو خبر نہیں وچ یشرب دے شبیر تے زینب کوئی نہیں. ایک سگرا رہ گئی سارے چوں او بھی رب جانے کیوں موہی. یشرب دے شبیر تے زینب کوئی نہیں. ایک سگرا رہ گئی سارے چوں او بھی رب جانے کیوں موہی. اجرکم اللہ. دوسرا یہ باپ ہے اس کے لیے ہے کہ عزت خاندان بنو ہاشم سے واقف تھا. پہلی دفعہ جب بی بی گئی ہے کوفہ علی نے اسی کا نام کہا تھا کہ میری بیٹی کے اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں دے. آنکھوں سے اندھا کانوں سے بہرا. اتنا روئے ہیں سید یہ جو بادل کی گرج نہیں سنتا تھا
اس کے کان میں رونے کی آواز آئی. بیٹی سے کہتے کون رو رہا؟ بیٹی نے چیخ کے بتایا شبیر مدینہ چھوڑ رہا. رو کیوں رہے؟ ہمشیر ساتھ. یہ فکرہ سن کے صحابی آنکھوں سے اندھا کانوں سے بیٹھا تیزی سے اترا اور گلی میں یہ کہتے ہوا آیا انہیں کسی نے روکا نہیں. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تو اچھے راضی ہو. جھولی اٹھا کے میں غریب حسین کا ذاکر زہرا کا وکیل دعا کرتا ہوں بی بی زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. وہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں جو غریب کے لیے روتے ہیں. تڑپتا بھی ہے, کبھی ادھر گرتا ہے کبھی دیوار کا سہارا ایسے نکل کے کہتا ہے انہیں کسی نے روکا نہیں, انہیں کسی نے. اللہ کرے یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہو تمہارے ذہنوں میں میرے پچھلے فکرے موجود ہوں. آسمان کے بادل کی بجلی گرجتی تھی نہیں سنتا تھا, رونا ہی اتنا زیادہ تھا اس کے کانوں میں آواز گئی. بیٹی نے بتایا شبیر اور زینب مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تڑپ کے اٹھ کے کہتے ہیں انہیں کسی نے روکا نہیں, بس روکنے کے لیے یہ گلی میں پہنچا. زینب اونٹ میں بیٹھی, سجاد کی نظر پڑ گئی. غیرت اللہ کا بدن کانپنے لگا. سجاد نے تلوار پہ ہاتھ رکھا, آواز دے کے کہا تو نے سنا نہیں تھا کہ گلی میں زینب آ رہی ہے, کوئی باہر نہ آئے. وہ تو حسین نے قریب آ کے سجاد کے سینے پہ ہاتھ رکھا. رو کے آبادی یہ نہ دیکھ سکتا ہے یہ نہ سن سکتا ہے. جلال نہ دکھا نانے کا صحابی ہے. سجاد کے آنکھوں سے خون نکلا. رو کے غریب کی آواز آئی. آج صحابی کو جس کی آنکھیں بھی نہیں جس کے کان بھی نہیں گلی میں برداشت نہیں کیا, اس وقت کیا کرے گا جب 5 لاکھ بدماش شراب پی کے ناچ رہے ہوں گے بے مکنا و چادر. زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں